امن و امان ہے۔ 9/11 کے بہت بڑے حادثے کے نتیجے میں جو عالمی صورتحال بنی، ہم نے آنکھیں بند کر کے امریکہ اور مغربی دنیا کے اتحاد کی پیروی کر لی، اور آج بھی ہم پیروی ہی کر رہے ہیں۔ اب ان کی ترجیحات ظاہر ہے کہ مذہبی قوتیں، مذہبی ماحول ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ ریاست کا ساتھ دیا، ہمارے مدارس نے ریاست کا ساتھ دیا، ہماری تنظیموں نے ریاست کا ساتھ دیا، پارلیمنٹ میں آئے، ہم نے پولیٹیکل رول ادا کیا، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل رول سے انہوں نے مذہبی اداروں کو بچایا ہے۔ یہ دنیا میں جو عالمی سطح پر ایک سوچ ہے کہ وہ مذہبی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ خطرہ بنتے ہیں، یہ ان کے اڈے ہیں، یہیں سے نکلتے ہیں، تشدد کا درس یہاں سے دیا جاتا ہے۔ تو اب دینی مدارس پر دباؤ، ان کے خلاف جو ہے جنگ۔ تو اس حوالے سے ہم بڑے شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ مدارس محافظ ہیں ہمارے تہذیب کی بھی اور ہمارے دینی علوم کی بھی۔ ان کو نہ ہمارا دینی علوم چاہیے نہ ہماری تہذیب چاہیے۔ اس کے لیے نئے نئے عناصر پیدا کیے گئے اور نئے نئے نعرے پیدا کیے گئے، اور اس میں چاشنیاں ڈالی گئیں، اور اس میں سارے جو صورتحال پیدا ہوئی، تو اس سے ہم گزرے ہیں گزشتہ 20-22 سالوں سے۔ لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے کیوں ہیں؟ میرا ریاست جو ہے وہ 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ کئی معاہدے ہیں جو ان کے اور فوج کے درمیان میں نے کرائے ہیں۔ میں ایسے علاقوں میں ان خواہش پر امن کی تلاش میں ایسے علاقوں کو عبور کر چکا ہوں کہ جن نہیں گزر سکتے وہاں سے، لیکن کسی طریقے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ بس وہ جس طرح ایک تربیت ہوتی ہے کہ اگلے کو آپ ایک جگہ روکتے ہیں اور خود ایڈوانس کریں، اس پالیسی کے تحت چلتے رہے۔ طاقت ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس، جس طرح اپنے رویوں کی تعبیر اچھے الفاظ کے ساتھ اور معصوم انداز کے ساتھ پیش کریں، اور اگر آپ اسے اختلاف کریں تو آپ تو کسی کی عصمت پر حملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ صورتحال ایسے نہیں تھی۔ جو واقف حال لوگ ہیں اس میں ذرا ایک میں بھی ہوں، جانتا ہوں کہ بھئی فالٹ کہاں پہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال حضرت ہم نے دیکھی ہے۔ آج ایک مستحکم معیشت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مستحکم معیشت اور ایک امن و امان۔ دونوں چیزیں آپ کی تباہ ہیں، اور اس سے سیاسی عدم استحکام آیا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام سے ہمارے مواقع جو ہیں وہ زیادہ ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں ملکی نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ تو سیاسی عدم استحکام جائے بلا سے، لیکن سیاسی استحکام تو چلا جائے گا، لیکن اس سے معاشی استحکام بھی تو جائے گا۔ پھر جب معاشی استحکام نہیں رہے گا تو امن و امان کا مسئلہ بھی تو پیدا ہوگا۔ لوگ بھوکے ہیں،
پھر آپ کے خلاف ایک مستقل محاذ بنا ہوا ہے جو 2001 سے آپ ان کے خلاف مسلح جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. آج 2024 میں ہم جہاں کھڑے ہیں، ہر شہری وہ آپ سے پوچھتا ہے کس چیز کا آپریشن کریں گے آپ. میں تو 2002 سے آپ کے میزان آپریشن سے لے کر آخری ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن تک میں نے گھر باہر چھوڑے ہیں. میں اپنے ملک میں مہاجر ہوا ہوں. مجھے تم نے مجبور کیا کہ میں صحراؤں میں خیموں میں رہوں. میری خواتین کو جو گھریلو خواتین ہیں، جو عزت پردی میں رہنے والی جو ہیں، جس نے کبھی گھر سے باہر کا ماحول نہیں دیکھا، تم نے ان عورتوں کو جو ہے بازاروں میں بھیک مانگنے پہ مجبور کیا. قبائل کو آپ نے بے عزت اور رسوا کر کے رکھ دیا. سوات کے لوگوں سے لے کر آپ کے پورے وزیرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیے. اور حضرت میں نے وہ کیمپ دیکھے ہیں جب سوات کے لوگ آئے اور مردان میں ان کو کیمپوں میں رکھا گیا. کتنے معزز گھرانوں کے لوگ ان خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یا ہمارا مذاق جو ہے وہ دہشت گرد اڑائے اور یا ہمارا مذاق ہماری فوج ہماری اڑائے؟ جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں. تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے نہ مارشل لا ان کے کام آئے گا، نہ ایمرجنسی ان کے کام آئے گی. ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں. ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نو سوچنا ہوگا. اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا. اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن 65 سے حالات بنائے، بلکہ 58 سے ایوب خان کی حکومت آنے کے بعد، آج ہم دوبارہ 2 صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے لیے حالات بنا رہے ہیں. کیونکہ یہ تو ایک ملک نہیں ہے، اب صوبہ ہے اور بلوچستان ہے. تو اس سارے صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا. جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے. بَإِرَاح کہ تم روی بترکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پہ گامزن ہوں؟ نہیں، تم کسی اور راستے پہ گامزن ہو. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں. اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس تحقیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے جی کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں امن چاہیے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے، امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائیں کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے. ان سے ہم نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لیے نکلے ہیں، فساد کے لیے نہیں نکلے. اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا عنصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے جی، کون اس کے پشت پر ہے، کون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اتنے بھولے بالے ہم بھی نہیں ہیں. عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سادہ اور معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن صحیح راستے پر مضبوط کر کے اپنی قوم کو مارے، اپنے لوگوں کو مارے، اپنی قوم پر حکومت کرے، جبر کی حکومت کرے،
مارشل لا کی حکومت کرے، ایمرجنسیاں لگوائے، نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرائیں، اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنائیں، اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائیں، یہ حق ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عوام میں جائیں گے، عوام بھرپور مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں بذات خود شریک ہوں گا 10 اگست کو مردان میں کسان کنونشن میں، 11 اگست کو پشاور میں تاجر کنونشن میں، 18 اگست کو لکی مروت میں، اور انشاءاللہ تمام جنوبی اضلاع کا عوام کا ایک بڑا اجتماع ہوگا۔ ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں کوئی پارٹی کا امتیاز نہیں ہوگا، یہ پبلک کی بات ہوگی، عوام ہوگی اس کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز 5 اگست کو کشمیر میں یوم سیاح بھی منائیں گے، جب انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کے اسٹیٹس کو تحلیل کیا، اور اس میں بھی انشاءاللہ پبلک میں ہم جائیں گے، عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ یہ لوگ منفی سفر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا اسٹیٹ کو نقصان پہنچے گا۔ ہم امن بھی چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹ کی حفاظت بھی چاہتے ہیں، اسٹیٹ کو ہم خراب نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کے جو مالک ہیں اور دعوے دار ہیں وہ بھی تو کچھ سوچیں۔ وہ معاملات کو خراب کریں ہم تو غیر مؤثر ہو جائیں گے، اور ہمیں غیر مؤثر بنایا ہے انہوں نے۔ جو ہمارے اندر استعداد و صلاحیت ہے اس وطن کی خدمت کرنے کی، ہمیں تو اس صلاحیت کا نہیں چھوڑا انہوں نے، اور اپنے دعویٰ یہ ہے کہ ہم چمادی کریں گے۔ یہ ہے ایک موضوع۔ اور کسی طرح بھی ہم ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گولیاں چلائے لوگوں کے اوپر۔ بنوں میں گولی چلی، آج صورتحال کیا ہے وہاں پر، اور یہ آگے بڑھے گی۔ لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو امن ملے تاکہ لوگوں کو اطمینان آئے۔ عوام کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، وہ تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، وہ تو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بیچارے نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ تجارت کر سکتے ہیں، گاؤں کا دکان والا دکان نہیں چلا سکتا، وہ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آ جائے گا اور میری دکان سے قبضہ کر لے گا، مجھے کوئی قتل کر دے گا۔ دکان میں سودا بیچتے بیچتے بھاگ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو ان سے ان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس حالت پہ کیا کوئی کاروبار کرے گا، کیا زندگی کا وہ کوئی انجوائے کر سکے گا؟ زندگی زہر بنا دی ہے انہوں نے لوگوں کی۔ تو اس کا الزام صرف ایک فریق پر نہیں، جو فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا ایجنڈا تو واضح ہے، لیکن جس سے ملک کو امن دینا ہے اس نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ میرا کردار اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ کے ادارے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کی سیاست کر رہے ہیں، یہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کی، مذاکرات کی، تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی، اور اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب۔ ان کی جو اراکین ہوں گے وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان ہوں گے صاحب، ہمارے سابق ایم پی اے مولانا فضل غفور ہوں گے، اور جمعیت کے جو مرکزی ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب ہوں گے،
اور ہمارے جو مرکزی ناظم ہیں مولانا امجد خان صاحب لاہور سے، ان پر مشتمل ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی ہے، اور وہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے مذاکرات کی حکمت عملی طے کریں گے، اور پھر ان کا ایک باہمی ملاقات کا شیڈول طے کر لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے بہت ساری دریا کو کوزے میں بند کیا، آپ کی باتوں میں دو چیزیں آئی ہیں، آپ نے بہت دفعہ ایمرجنسی کا ذکر کیا، آپ نے 4 سے 5 دفعہ وہ ماشاء اللہ کا ذکر کیا۔ ملک کے معروضی سیاسی حالات جو ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرف وہاں پہنچ چکے ہیں؟ یہ جو باتیں میڈیا میں آتی ہیں، یہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ وہ رائے عامہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مارشل لا کا سوچ رہا ہے یا کوئی ایمرجنسی کا سوچ رہا ہے، ماضی کے مارشل لاؤں پر قیاس نہ کریں، ہم پھنس جائیں گے بہت بری طرح سے، اور اسٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، ادارے ختم ہو جائیں گے ملک کے۔ تو پھر ظاہر ہے جی کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ، تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی کہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گی بات۔ تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ریاست کو بھی تو ذرا صحیح سلیقے کے پالیسی بنانی چاہیے نا جی۔ حضرت پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ایلیمنٹ، ایک نئی قوت جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ دکھا رہی ہے، وہ ہے عدلیہ کی۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایکٹیو وہ طریقے سے بالکل وہ ون سائڈ وہ فیصلہ کیا جائے، جو تاثر یا ماحول بن رہا ہے۔ آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ بڑا بہتر اس سارے معاملے کو آپ وہ دیکھتے ہیں، تو یہ جو محاذ آرائی یہ والی عدلیہ والی شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس پر کوئی ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے، اور سی اینڈ ویٹ کی پالیسی ہماری رہے گی جی۔ مولانا صاحب، آپ بار بار ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں، اس وقت پولیٹیکل حکومت موجود ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بے بس ہیں؟ بے بس تو ہیں، پھر اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان بیچاروں کے پاس ہے کیا؟ تو میں تو اسی لیے خیر خواہی میں کہتا تھا کہ بھائی مسلم لیگ والا آپ کر کیا رہے ہیں ان حالات میں؟ آپ کیوں حکومت لے رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن بیٹھنا چاہیے۔ تو بس وہ شاید اپنے حالات کے تحت سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ذمہ داری لے لینی چاہیے، لیکن وہ ذمہ داری راست نہیں آ رہی ان کو جی، مشکلات میں پڑ گئے وہ بھی۔ آپ نے دو صوبوں کی بات کی سر، کے پی کے اور بلوچستان کی آپ نے بات کی، وہاں پہ 2 جمہوری حکومتیں موجود ہیں، تو ان سارے حالات میں ان دونوں حکومتوں کا کردار کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دونوں ناکام ہو گئی ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ لفظ حکومت جو ہے نا جی، بہت بڑا لفظ ہے جی، اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں بشمول خیبر پختونخوا کی، مینڈیٹ وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک مثبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے، جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، اور سندھ حکومت کے لیے وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویز قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی ہر چند کی ان کی حکومت کے پی میں ہے، تب بھی وہ استعفوں کی بات پہ آ گئے ہیں اور کا بربنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ تو یہ ایک ان کی طرف سے جو اس وقت ایک ملکی سیاست میں میں اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہونے چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ کا ماضی میں نون لیگ کے ساتھ خصوصاً بہت زیادہ قربت رہی ہے، یہ جو ابھی پی ٹی آئی پر پابندی کی ایک بات سامنے آئی اور اس کے اوپر بہت سی باتیں آ رہی ہیں، آپ خود ایک بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، خصوصاً قائدین کے ساتھ، کیا آپ کی طرف سے یہ بات میاں صاحب تک پہنچی ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ غیر سیاسی ہے، یہ سیاسی قوتوں کو مزید کمزور کرے گا، یا اس طرح کی کوئی بات؟ اور دوسرا
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں، اس صورتحال میں نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نئے الیکشن جو ہے واقعی مسائل کا حل بنیں گے یا پھر مزید مسائل بنیں گے؟ بالکل، فوج لا تعلق رہ جائے خیر خیریت ہو جائے گی. ایک عوام کی حقیقی معنوں میں نمائندہ حکومت ہو، پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرا نمائندہ ہے. اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ میرا نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا؟ عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے، قومی اسمبلی پہ، صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا آج آپ کی گفتگو میں کہ الیکشن ایک دن ہوئے ہونے چاہیے، چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا ہو چاہے بلدیات کا ہو. بلدیات کو بھی اسی دن ووٹ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں بلدیاتی حکومتیں بن جاتی ہیں، پھر وہ جب جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی تابع چلتی ہیں، تو اس کو بھی ہمیں اس لائن میں لانا چاہیے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہ ہو. اور دوسری میری ایک تجویز ہوگی جو زائد ابھی تک شاید اس کو اتنی پختگی نہیں ہوئی لیکن ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں نگران حکومت کا تصور ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. جیسے انڈیا میں ہوتا ہے. ہاں، پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ بات حضرت میں آپ کو بتا دوں کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پی این اے کی قیادت کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس اصول پر انہوں نے بھی ان پہ اصرار نہیں کیا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور عبوری حکومت وہ ہے وہ الیکشن کرائے. انہوں نے پھر اصرار نہیں کیا اور بلکہ یہ مطالبہ واپس لے لیا تھا انہوں نے کہ آئین کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں. اگر ہم وقتی ضرورت کے لیے کہیں کہ آئین میں ترمیم کرو تو یہ شاید پھر ایک عجیب سا ایک مثال بن جائے گی اس کے لیے. اب تو آئین کو مذاق بنایا گیا ہے. حضرت آپ نے بڑی زبردست بات کی اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے آپ کو یقیندانی کرائی ہے کہ وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہے. تو آپ کی بات چیت دوسری طرف بھی تو چل رہی ہے. آپ کے ساتھ نون لیگ والے بھی رابطے میں ہیں، آپ کے ساتھ دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی آپ کو یہ ایک اچھا سوال ہے. عمومی طور پر یہ سوال ہوتے رہتے ہیں. میں آپ کے اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ باقی پارٹیوں کی بات نہ کریں. باقی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح نارمل تعلقات ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں. کسی زمانے میں پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان تلخ حالات پیدا ہوئے اور وہ کوئی 73 کے بعد سے لے کر پھر 77-78 تک چلتے رہے. اس کے بعد یا اس سے پہلے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، منشور الگ ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن تعلقات نارمل ہوتے ہیں. اب مسلم لیگ ہے وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. پیپلز پارٹی ہے وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. اے این پی ہے وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں. محمود خان ہے وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں. مینگل صاحب ہیں وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں. ایم کیو ایم ہے وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں. لیکن کوئی تلخیاں نہیں ہے، آپس میں تلخیاں نہیں ہے. اختلاف رائے ہے اور نارمل اختلاف رائے. پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سوچیں کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان 10-12 سال تلخ تعلقات رہے ہیں. ان کو صرف نارملائز کرنا ہے، معمول پہ لانے والے تعلقات کو ایک معمول پر لانا کہ اختلاف بھی ہو لیکن اس میں جو شدت ہے. تو اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے تحفظات تھے، ہم نے جس وجہ سے ان سے اختلاف رائے کیا تھا، ان تحفظات کو دور کیا جائے اور اس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کر لی ہے. لیکن اس کے حدود کا تعین جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے کر لیا جائے گا. ہم بھی اپنے تحفظات پیش کریں گے اور پھر ان کو ایک بڑے باعزت باوقار انداز کے ساتھ اگر یہ مرحلہ ہمارا گفتگو کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے طے ہو جاتا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی رہے گی، ہم جے یو آئی رہیں گے. لیکن وہ جو ایک شدت اور تلخی والا ایک ماحول تھا اس سے ہم نکل سکیں گے انشاءاللہ العزیز. مولانا صاحب، عمران خان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے تھے، عدالتوں سے جو سزائیں ملی، ان سب میں وہ ضمانت پہ ہو گئے یا پھر مقدمات ختم ہو گئے. اب ان کا سٹیٹس قیدی سے حوالاتی کا ہو گیا ہے.
ضمانت ہو سکتی ہے. آپ کا مطالبہ کریں گے کہ مزید مقدمات نہ بنیں ان کی رہائی؟ میں حضرت کسی سیاستدان کے اوپر مقدمے دائر کرنا، ان کو جیلوں میں رکھنا قید و بند کر کے، میں تو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے کہتا رہا کہ اب تو عمران خان کے ساتھ میں اس لیے بھی لڑنا نہیں چاہتا کہ میرا وہ مخالف ہے وہ جیل میں ہے، میں باہر ہوں. تو میں تو سیاستدان ہوں، سیاسی آدمی ہوں، جو مراعات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے سیاستدان کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. تو یہ جو شدت کا عنصر جب آ جاتا ہے تو یہ تو ملک کو نقصان پہنچاتا ہے جی. اب بعض چیزیں جب عدالت میں ہوتی ہیں تو میں عدالت کو نہیں چھیڑتا جی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے، میری خواہش یہ ہو سکتی ہے لیکن اب فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے جی. اب عدالت کے فیصلے سے ہمیں اتفاق بھی ہوگا، بعد میں اختلاف رائے بھی ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ چیزیں ذرا ہمیں کرنی ہوں گی. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر امداد کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت مشکل میں جا رہے ہیں. ان کی استقامت کو سلام، ان کی قربانیوں کو سلام، لیکن پھر بھی انسان ہے، انسانی ضرورتیں رکھتے ہیں. تو اس کے لیے پوری قوم سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ ان کی مالی مدد کے لیے حرکت میں آئیں. اور ہم وہاں جا کر تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہو جائیں، لیکن ہم اگر سیاسی سپورٹ دے سکیں، مالی سپورٹ دے سکیں تو یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس طرح ان کی جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرت.